اسہال، دستوں کا آنا، ڈائریا۔ جس شخص کو اپنی تندرستی کی حفاظت پوری طرح منظور ہو، اس کو ہمیشہ معدہ اور آنتوں کی تندرستی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی بہترین ضرورت یہ ہے کہ غذاؤں کے استعمال میں بہت احتیاط رکھیں۔ اگر اصول حفظان صحت اور تدابیر تندرستی میں ذرا بھی بے احتیاطی برتی جاتی ہے اور معدہ اور آنتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو مختلف قسم کی شکایات، اسہال، پیچس، مروڑ، قبض وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناواقف اشخاص دستوں کو ایک معمولی بیماری تصور کرتے ہیں اور علاج سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ کچھ عرصے بعد اگر یہی حالت رہے تو انسان کی جان بچنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جب کسی وجہ سے چھوٹی آنتوں کے فعال یا ساخت میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو بلا تشنج مثل پانی کے دست آنے لگتے ہیں، جو کبھی ایک خاص صورت کے اور کبھی مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد اور مقدار بھی اسباب کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ دست کبھی آنتوں کی خرابی کے علاوہ معدے کی خرابی سے اور کبھی جگر کی خرابی سے اور کبھی دماغ وغیرہ کی کسی خرابی کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے اسباب ثقیل یا باسی یا زیادہ مسالے دار غذاؤں یا کثرت گوشت سے اور پکے ہوئے میووں کا کھانا اور انتڑیوں میں ورم یا خارش یا زخم یا سدے یا کرم پیدا ہو جانے سے یا بار بار مسالوں کے لینے سے اور کبھی نزلہ زکام کی حالت میں علاج کی بے ترتیبی سے یا ضعیف جگر کی وجہ سے رطوبت معدہ اور آنتوں پر گر کے غذا کو فاسد کر دیتی ہے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ضعف جگر کی وجہ سے غذا پوری طرح ہضم نہیں ہوتی اور فاسد ہو جاتی ہے اور اس قابل نہیں رہتی کہ بدن اس سے غذا لے کر فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ غذا لوٹ کر آنتوں کی طرف آتی ہے اور دست شروع ہو جاتے ہیں، یا معدہ ضعیف ہو کر رطوبت زیادہ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے دست آتے ہیں۔ کبھی خود بخود آنتوں میں بلغمی لسیدار رطوبت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جب غذا معدوں سے آنتوں میں آتی ہے تو پھل جاتی ہے اور دست آتے ہیں۔ کبھی جگر میں حرارت بڑھ کر صفراوی دست آتے ہیں۔ بعض دفعہ دستوں کی راہ خون خارج ہونے لگتا ہے اور بواسیر کی وجہ ہو تو عموماً خون پاخانہ کے ساتھ یا تنہا خارج ہوا کرتا ہے۔ کبھی چھوٹے بچوں میں دانت نکلنے کی وجہ سے بھی دست لگتے ہیں۔ ڈائریا کے علامات: جب غذا کے فاسد ہونے اور غذا کی کثرت استعمال دست آئے تو ایسی حالت میں پیٹ میں خراخر، مروڑ، درد اور نفخ ہوتا ہے، زبان میلی ہوتی ہے، جی متلاتا ہے، ترس ڈکاریں آتی ہے، کبھی سردی لگتی ہے اور بار بار پتلے پتلے زردی مائل جھاگدار یا مٹیالے رنگ کے دست آتے ہیں۔ نزلہ زکام کی علامتیں: موجودگی زیادہ سونے، خصوصاً دن میں سونے کے بعد زیادہ دست آئیں گے، 5-4 دست آنے کے بعد کچھ دیر تک بند رہیں گے۔ دستوں میں کس قدر جھاگ برآمد ہوں گی: جب رطوبت بلغمیہ کی زیادتی معدے کے ضعف کی وجہ سے ہو تو ایسی حالت میں دست دن کو زیادہ اور رات کو کم آئیں گے۔ اس طرح کی بیماری کے اندر عموماً طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا استعمال کر لیا جائے تو شہد میں موجود خصوصیات انسانی جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور معدے کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتے ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف غذا ہے جس کو سویق کہتے ہیں۔ سویق کے استعمال سے عموماً اس بیماری میں بے انتہا فائدہ ہو جاتا ہے۔